الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. اسلام کی شوکت صدف دین کا گوہر ہے، شاہکار رسالت جسے کہیے وہ عمر ہے. جس نام کے صدقے سے دعاؤں میں اثر ہے وہ نام عمر نام عمر نام عمر ہے. اور مہتاب کے حلقے میں ستارے ہیں صف آرا، یوں حسن شب ماہ کا ہم رنگ سحر ہے. وہ صحن حرم اور وہ ایک اینٹ کا تکیہ، کیا تربیت سرور دو عالم کا اثر ہے. فقر ایسا کہ دیں کیسر و کسرا بھی سلامی، حکم ایسا کہ دریا بھی جھکائے ہوئے سر ہیں. ہے جن کی غلامی بھی ایک اعزاز لا ریب، ابو بکر و عثمان ہے، حیدر ہے، عمر ہے. وارد ہے تیری شان میں لوکان نبی، بن مانے تیرے کوئی مفر ہے مکر ہے. ہر سلسلہ فیض میں چمکے تیرے موتی، کوئی ہے مجدد تو کوئی گنج شکر ہے. پھر آج ضرورت ہے تیری نوع بشر کو، اس عید کا مظلوم تیرا راہ نگر ہے. ویج دور نہ پا کر بھی یہ نسبت کے نصیر آج، بیعت تیرے افکار کی بردست عمر ہے. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستو، اللہ رب العزت کا کروڑ مرتبہ شکر ہے جس مالک کائنات خالق کائنات نے اشرف المخلوقات بنا کر حضور نبی مکرم شفیع معظم سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نگاہ فیض میں جتنی ہستیاں آئیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تربیت، آپ کے فیض کے صدقے، ان پہ اللہ رب العزت نے ایسا کرم فرمایا، ایسی مہربانی فرمائی کہ صدیاں گزر گئی، آج تک ان کے نام لینے والے ختم نہیں ہوئے. جب بھی نام لیا جاتا ہے عدل و انصاف کا تو سب سے پہلے جس ہستی کا نام آتا ہے وہ عمر ہے. جس ہستی کا ذکر چھڑ جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر وہ ہے کہ جس راستے سے آتا ہے شیطان راستہ چھوڑ دیتا ہے. شیطان حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈر کی وجہ سے دور بھاگ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے وہ ہمت، وہ طاقت، وہ جرت حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شان کو بار دیگر بیان فرمایا. ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ عمر وہ ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ رب العزت نے حق کو جاری فرما دیا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت فاروق اعظم کے لیے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے. کہ اللہ رب العزت نے وہ صلاحیتیں، وہ ہمتیں، وہ جرتیں، وہ طاقتیں
اور ایسے کمالات اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو عطا کیے تھے کہ ان کمالات کی وجہ سے وہ روشنیاں جو نورانیت حضرت فاروق اعظم کے پاس تھی اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور نبوت کے ساتھ دیکھا، اور نور نبوت کے ساتھ دیکھنے کے بعد فرمایا کہ میں ہوں خاتم النبیین، اگر میرے بعد کسی نبی کی گنجائش موجود ہوتی تو وہ فاروق اعظم ہے، لیکن فرمایا میرے بعد کسی کی کوئی گنجائش باقی نہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات پہ دین کی تکمیل فرما دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے صدقے اللہ رب العزت نے لوگوں کو نورانیت عطا فرمائی، دین کی تکمیل فرمائی، لوگوں کو ایمان نصیب فرمایا۔ اب کسی نبی کی بعد میں ضرورت باقی نہ بچی، لیکن فرمایا اگر ضرورت ہوتی تو فاروق اعظم ضرور نبی ہوتا۔ یہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ عمر اہل جنت کے اولین و آخرین کا سردار ہے، جتنے بزرگ لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر اور عمر یہ بزرگوں کے سردار ہیں، جنتی بزرگوں کے سردار ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو اس قدر طاقت عطا فرمائی، اس قدر اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے خواب کے اندر دیکھا مجھے دودھ پیش کیا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے دودھ پینا شروع کیا، دودھ پیتا رہا، اس قدر دودھ پیا کہ میری انگلیوں سے محسوس ہونے لگا جیسے دودھ نکل رہا، فرمایا باقی جو دودھ بچ گیا میں نے وہ حضرت فاروق اعظم کو دے دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علم ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے زیادہ مجھے علم عطا فرمایا، باقی جو بچ گیا میں نے فاروق اعظم کو دے دیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو علم بھی عطا فرمایا تو بے مثال علم عطا فرمایا۔ اور اسی طرح ایک خواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب کے اندر دیکھا میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں میں ایک محل کے پاس سے گزرا تو محل بڑا خوبصورت تھا، میرا دل کیا کہ میں اس محل کے اندر داخل ہو جاؤں، فرماتے میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں کی طرف سے جواب دیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ محل عمر فاروق کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھے فاروق اعظم کی غیرت یاد آ گئی اس لیے میں محل کے اندر داخل نہیں ہوا۔ تو حضرت فاروق اعظم سامنے بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کو سن رہے ہیں اور زارو قطار رو رہے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمر کی کیا جرأت کہ آپ کی ذات پہ غیرت کرے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہر ایک چیز آپ کی ذات پہ قربان ہے، آپ کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ جنت ہمیں عطا فرمائی ہے، میں کون ہوتا ہوں آپ کی ذات پہ غیرت کرنے والا؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاروق اعظم کی غیرت کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کو اس قدر غیرت عطا فرمائی۔ اور یہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ یا اللہ فاروق اعظم کے ذریعے یا عمرو بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت عطا فرما، جتنے لوگ اسلام لائے وہ سارے مرید رسول بنے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد بنے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اللہ سے مانگ کے لیا تھا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن مسعود یہ روایت بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اسلام سچا دین نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بالکل سچا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا آپ سچے نبی نہیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں سچا نبی ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم ڈر ڈر کے عبادتیں کیوں کریں؟
تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے اسی دن جا کے بیت اللہ شریف کے اندر نماز ادا کی اور لوگوں کو بتا دیا کہ آج میں اسلام لے کے آیا ہوں، لوگوں کو بیان کر دیا کہ آج میں اسلام لے کے آیا ہوں، کسی کے اندر اگر اتنی ہمت ہے تو میرا مقابلہ کر لے، مجھے اسلام سے ہٹا کے دیکھ لے۔ اللہ رب العزت نے جرت عطا کی تھی حضرت فاروق اعظم کو، اور جیسے حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اندر ہمتیں پیدا فرما دی، مسلمانوں کے اندر طاقت آ گئی، مسلمان کھل کھلا کے بیت اللہ شریف کے اندر جانا شروع ہو گئے، بیت اللہ کے اندر جا کے عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام بنے، پھر اپنا تن من دھن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ قربان کر دیا، ہر ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ قربان کر کے اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا سچا پکا عاشق ہوں۔ اور ہر لمحہ جب کبھی ضرورت پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بولتے ہیں تو جب بھی بولتے ہیں حضرت فاروق اعظم کا نام لیتے ہیں، جب کوئی بات آتی ہے تو جب ابو بکر کا نام لیا جاتا ہے ساتھ ہی فاروق اعظم کا نام لیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے مجھے 2 وزیر آسمانوں میں عطا فرمائے، 2 وزیر زمینوں میں عطا فرمائے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کر دیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ وزیر کون سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں میں اللہ رب العزت نے جبریل امین اور میکائیل علیہ السلام یہ وزیر عطا فرمائے ہیں، اور زمینوں میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر وزیر عطا فرمائے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وزیر ہیں، اور جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وزارت نصیب ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری نصیب ہو جائے، اس سے بڑا کوئی خوش بخت نہیں، اس سے بڑا کوئی خوش بخت نہیں۔ اور جہاں بھی ترتیب آئی، جہاں بھی اس طرح کی کوئی روایت ملتی ہے، جہاں بھی یہ دیکھا جاتا ہے مختلف جتنی روایات ملتی ہیں تو اس کے اندر ترتیب بھی یہی آتی ہے کہ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق، پھر اس کے بعد فاروق اعظم، پھر اس کے بعد عثمان غنی، پھر مولا مرتضیٰ۔ تو یہی ترتیب صحابہ کرام حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کے اندر جب ہم صحابہ کی ترتیب بیان کرتے تھے تو اس وقت سب سے پہلے ابو بکر کا نام لیتے، پھر فاروق اعظم کا نام لیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور سنگت کی وجہ سے یہ مقام، یہ مرتبہ ملا تھا کہ وہ ساری چیزیں جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے صحابہ اسی طریقے سے وہ سارے کام کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت نے آپ کو جب خلافت نصیب فرمائی، حضرت فاروق اعظم جب خلیفہ بنے تو لوگوں کو یہ بات سمجھا دی، لوگوں کو یہ بات بیان کر دی، ارشاد فرمایا کہ جسے مسلمانوں کی خلافت سونپی جائے تو اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ وہ مسلمانوں کا خلیفہ نہیں بلکہ مسلمانوں کا خادم ہے، مسلمانوں کا خادم ہے، اور اسے اسی انداز سے خدمت کرنی چاہیے جس طرح کہ ایک غلام اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے۔ اور اس طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کر کے دکھائی۔ ایک مرتبہ اس طرح کا موقع آیا کہ حضرت احنف بن قیس حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ان کے ساتھ پورا ایک قافلہ تھا، ایک قبیلہ تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیت المال کے اونٹ تھے، جو بیت المال کے گھوڑے تھے، ان کی مالش کر رہے ہیں، انہیں تیل لگا رہے ہیں۔ حضرت احنف بن قیس بھی آ جاتے ہیں، آپ بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک صاحب درمیان سے اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور آپ اپنے کسی غلام کو حکم دے دیں، آپ اپنے کسی خادم کو حکم دے دیں کہ وہ اس طرح تیل لگا دیتا۔ تو حضرت فاروق اعظم عرض فرمانے لگے کہ بھائی تو کیا سمجھتا ہے، کیا میرے اور احنف بن قیس سے بھی زیادہ مسلمانوں کا کوئی خادم ہے؟
کیا میرے اور آپ بن قیس سے بھی زیادہ کوئی خدمت گزار آدمی ہے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ جو لوگ سردار بنتے ہیں حقیقت میں وہ غلام ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اپنی رعایا کی خدمت کیا کریں۔ ان کی یہ ڈیوٹی ہے کہ جو ذمہ داری ان کو سونپی جائے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں، تاکہ اپنے تمام معاملات خوبی سے اچھے انداز سے سر انجام دے سکیں۔ اسی لیے تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ کل قیامت والے دن مجھے تو یہ ڈر رہتا ہے کہ اگر کوئی ایک بکری کا بچہ بھی دریائے فرات کے کنارے بھوکا پیاسا مر گیا تو کل قیامت والے دن مجھے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا کہ تیری موجودگی میں تیری حکومت کے اندر ایک بکری کا بچہ بھوکا پیاسا مر گیا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ڈرا کرتے تھے، اس قدر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں خوف آتا تھا پیش ہونے سے کہ کہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے اندر مجھ سے کمی بیشی نہ ہو جائے، کہیں گستاخی نہ ہو جائے، کہیں میں معاملات کے اندر پریشانی کا شکار نہ ہو جاؤں، کہیں مجھ سے غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ وہ معاملات تھے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کیا کرتے تھے۔ جس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ چاہتے تھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طریقے سے اپنی جانوں کو قربان کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ رب العزت نے مختلف مقامات پہ ان کے وجہ سے ان کی خواہش کے مطابق آیات مبارکہ کو نازل فرما دیا۔ حضرت فاروق اعظم وہ ہستی ہیں کہ جن کی موافقت کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آیات کو نازل فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ نہ بنا دیں؟ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اس جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز ادا۔ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس جگہ پہ قدم لگائے تھے، جس جگہ پہ کھڑے ہو کے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اس جگہ کو تم نماز کے لیے بنا لو، اس جگہ کو نماز کے لیے مختص کر لو۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہم صفا مروہ کے درمیان صحیح نہ کیا کریں؟ تو اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم کے اس قول کے موافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم فرما دیا کہ جو بھی صاحب عمرہ یا حج کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ صفا مروہ کے درمیان صحیح بھی کیا کرے۔ اور تیسری وہ عرض جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے شراب درست نہیں، ہمارے لیے شراب پینا درست نہیں، ہمارے لیے شراب پینا اچھا نہیں۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ جایا کرو۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت کوئی قطعی حکم نازل فرما دے، کوئی مکمل حکم نازل فرما دے کہ اس مکمل حکم کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمارے لیے شراب کو بالکل حرام کر دے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے وہ قطعی حکم نازل فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، فرمایا کہ یہ شراب، یہ جوا، یہ نیزہ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے حرام فرما دی۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح خواہش کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی خواہش کو پیش کرتے، اللہ رب العزت اسی کے مطابق قرآن نازل فرما دیتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ 20 آیات اور بعد فرماتے ہیں 20 سے بھی زیادہ آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت نے نازل فرمایا۔ ایک منافق فوت ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جنازے کے لیے تشریف لے کے گئے۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ منافقین کا جنازہ نہ پڑھا کریں۔ اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھیں۔
آپ کسی منافق کا جنازہ نہ پڑھیں. اللہ رب العزت نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی موافقت اور مطابقت کے مطابق 20 یا اس سے زیادہ مقامات پہ آیات نازل فرمائیں کہ وہ آیات حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے موافق نازل ہوئی. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ملکی نظام کو اس طریقے سے بہتر کیا, اس انداز سے بہتر کیا, اس طریقے سے عہدہ قضا کو پورے انداز سے اس خوبصورتی سے قائم کیا کہ تمام لوگوں کو مکمل حق ملتا تھا, تمام لوگوں کو مکمل ججز کے سامنے پیش ہونے کے لیے تمام لوگ یکساں برابر تھے. حتیٰ کہ اس طرح کا معاملہ پیش ہوا کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ابی بن کعب سے کسی مسئلہ کے اندر اختلاف ہو گیا. اب جب اختلاف ہوا تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت کو جج کے طور پہ مقرر کیا. حضرت زید بن ثابت جج کے طور پہ مقرر ہوئے تو جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ پیش ہوئے تو حضرت زید بن ثابت ان کے لیے کھڑے ہوئے, اپنی جگہ پہ بٹھانے کی کوشش کی. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرمانے لگے کہ جج کا کام یہ ہے کہ تمام لوگوں کا فیصلہ الگ الگ سنے اور تمام لوگوں کو یکساں برابری دے کہ میں بادشاہ ہوں, میں خلیفۃ المسلمون ہوں. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مجھے آپ اونچی جگہ پہ بٹھائیں اور دوسرے فریق کو آپ نیچی جگہ پہ بٹھا دیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تمام ججز کو, تمام قاضیوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تمام لوگوں کے لیے اپنے دروازوں کو کھلا رکھا کریں تاکہ ہر ایک آدمی آسن انداز سے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو سکے. حتیٰ کہ حضرت ابی بن کعب کی بارگاہ میں اس طرح کا ایک دفعہ مسئلہ پیش ہو گیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ان سے فرمایا کہ مسجد کے لیے کچھ جگہ کی ضرورت ہے, اگر آپ اپنا گھر مسجد کے لیے تحفہ دے دیں تو بھی ضرورت ہے, اگر آپ اپنا گھر مجھے قیمتاً فروخت کر دیں تب بھی آپ کی مہربانی ہوگی. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے انکار کر دیا. تو یہی مسئلہ حضرت ابی بن کعب کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی تشریف فرما ہے, حضرت عباس آپ بھی تشریف فرما ہے. حضرت ابی بن کعب نے جب فیصلہ سنایا تو فرمایا کہ اے عمر فاروق, اگر کوئی آدمی اپنی زمین نہ بیچنا چاہے, اگر کوئی اپنی زمین تحفہ نہ دینا چاہے تو آپ کون ہوتے ہیں کسی سے زمین خریدنے والے, آپ کون ہوتے ہیں کسی سے تحفہ مانگنے والے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت خاموش ہو گئے. جب حضرت عباس نے یہ فیصلہ سنا تو اسی وقت کہنے لگے کہ میں نے اپنی زمین کو مسجد نبوی شریف کے لیے تحفہ کر دیا, میں نے اپنی زمین کو مسجد نبوی شریف کے لیے وقف کر دیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ جو جب منبر پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر آپ میری کوئی غلطی دیکھیں تو مجھے بتائیں تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں. حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس طرح ہوا کہ منبر پر جلوہ گر ہیں اور فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو بہت زیادہ حق مار دیتے ہیں, میرا دل یہ چاہتا ہے کہ حق مار کی ایک مقدار مقرر کر دوں. تو ایک عورت کھڑی ہو گئی, وہ کہنے لگی کہ اے فاروق تو کون ہوتا ہے کہ حق مار کو مقرر کرنے والا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق مار کی مقدار مقرر نہیں کی, جب حضرت ابو بکر صدیق نے حق مار کی مقدار مقرر نہیں کی, تو تم کون ہوتے حق مار کی مقدار مقرر کرنے والے. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسر منبر بیٹھے ہوئے آپ فرمانے لگے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, آپ فرمانے لگے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, جس طرح سے پہلے نظام چل رہا ہے اسی طرح چلتا رہے گا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو مکمل اختیارات دیے تھے, لوگوں کو مکمل سہولتیں دی تھی کہ جس کا جی چاہے جس طرح سے جی چاہے وہ بادشاہ سے آ کے پوچھ سکتا ہے, وہ بادشاہ سے پوچھ سکتا ہے, وہ وقت کے گورنر سے پوچھ سکتا ہے, وہ وقت کے قاضی سے پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کام کیا تو کس طریقے سے کیا, کیا یہ اسلامی قانون کے مطابق ہے. آج کے لوگ اس طرح نہیں کر سکتے, آج کی حکومتیں اس طرح نہیں کر سکتی, لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ریاست مدینہ کا جس طریقے سے قیام کیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ ریاست مدینہ کا قیام اسے کہتے ہیں, ریاست مدینہ کا قیام اسے کہتے ہیں. حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس طرح کا ماجرا پیش آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلتے ہیں, ایک عورت کے گھر میں داخل ہوتے ہیں.
تھوڑی دیر بعد اس گھر سے باہر واپس آتے ہیں، پھر دوسرے گھر کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں میں اس گھر کے اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک نابینا عورت بیٹھی ہے، ایک نابینا بڑھیا عورت ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بڑھیا یہ آدمی تیرے پاس کیا کرنے آتا ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی مجھے تو اس بات کا علم نہیں، بس یہ آتا ہے میرے گھر کی صفائی کر کے چلا جاتا ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے مجھ سے پوچھتا ہے چلا جاتا ہے، مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے میرے گھر میں پہنچا کے جاتا ہے۔ تو حضرت طلحہ گھر سے باہر نکلے اور کہنے لگے کہ اے طلحہ تو اس آدمی کی خامیاں تلاش کرتا ہے، تو اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو اس آدمی کے لیے غلط سوچتا ہے جو لوگوں کے لیے ہر وقت اچھا سوچتا ہے، کہ جس کے دل کے اندر لوگوں کی اس قدر محبت ہے کہ اس کا جی چاہتا ہے کہ مسلمانوں کا کوئی آدمی کبھی بھوکا نہ سوئے، اس کے دل کے اندر ہر وقت یہی خواہش لگی رہتی ہے، اس کے دل کے اندر یہی ہر وقت رغبت لگی رہتی ہے کہ مسلمان تمام خوشحال ہو جائیں، مسلمان سارے کے سارے اچھے ہو جائیں، سارے کے سارے مسلمان نیک ہو جائیں۔ اس کے دل کے اندر تو مسلمانوں کے لیے اس قدر محبت ہے، اس کے دل کے اندر مسلمانوں کے لیے اس قدر الفت ہے، اس قدر شفقت ہے ہر مسلمان کے لیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی شریف سے نکلتے اور مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر رات کو گشت کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کے مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر چکر لگایا کرتے تھے، پہرا دیا کرتے تھے، لوگوں کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے، لوگوں کو دیکھا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ اس طرح کے بھی ماجرے پیش ہوئے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک گھر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ایک عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہوتی ہے کہ بیٹی دودھ کے اندر پانی ڈال دے، تو وہ بیٹی اپنی والدہ سے کہتی ہے کہ تجھے معلوم نہیں یہ فاروق اعظم کا دور ہے، ماں تجھے پتا ہونا چاہیے یہ فاروق اعظم کا دور ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے کہ فاروق اعظم نے کس قدر عدالت کو قائم کیا ہے، کس قدر مسلمانوں کے لیے انصاف کیا ہے، کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میں دودھ کے اندر پانی ملا دوں؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر کھڑے ہو کے سن رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجائیں کر رہے ہیں کہ یا اللہ کس قدر تو نے لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کو داخل کر دیا ہے۔ اور اگلے ہی دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس گھر کے اندر رشتہ بھیج دیا، اپنے بیٹے کے لیے اس لڑکی کو طلب کر لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ہر لمحہ یہی خیال رہا، آپ کے ہر لمحہ دل کے اندر یہی کوشش رہی، یہی محنت، یہی ہمت رہی کہ کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کی پریشانیوں کو ختم کیا جا سکے، کسی نہ کسی طریقے سے مسلمانوں کو سکون دیا جا سکے۔ حتیٰ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد دفعہ مدینے سے باہر چلے جایا کرتے تھے، مدینے سے باہر کے حالات کو معلوم کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اس طرح کا ماجرا پیش آیا کہ ایک آدمی اور عورت مدینے سے باہر ایک ڈیرا لگا کے بیٹھے، ایک جھونپڑی کے اندر بیٹھے، انہیں ضرورت ہے، اس عورت کو بچہ ہونے والا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کے پاس پہنچتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ جناب تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے، تو کسی چیز کا مطالبہ کرتا ہے، تجھے کسی چیز کی ضرورت ہے مجھے بتا۔ تو کہنے لگا کہ میں تمہیں کیوں بتاؤں، تو کون سا خلیفۃ المسلمین ہے، تو کون سا یہاں کا امیر المومنین ہے، اس کو چاہیے تھا کہ وہ مجھ سے خود آ کے پوچھتا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے چلو یار تو عمر کو معاف کر دے، تو مجھے بتا دے، تو مجھے بتا کہ تجھے کس چیز کی تکلیف ہے، تجھے کس چیز کی پریشانی ہے۔ تو کہنے لگا کہ میری بیوی کو اس طرح کا مسئلہ درپیش ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لے جاتے ہیں، اپنی بیوی کو لے آتے ہیں اور وہ سارا معاملہ درپیش ہو جاتا ہے، تمام واقعہ جب پیش آ جاتا ہے، جب صبح ہوتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہی امیر المومنین تھا جو آدھی رات کو اٹھ کے لوگوں کی تکلیفیں، لوگوں کی پریشانیوں کے لیے باہر نکلتا تھا، جو لوگوں کو دیکھا کرتا تھا کہ کس آدمی کو کس طرح کا مسئلہ درپیش آیا ہوا ہے، کس آدمی کو کس طرح کا تکلیف ہے، جس آدمی کو جس طرح کی تکلیف پیش آتی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اس کی تکلیف کے لیے ساری رات جاگا کرتے تھے، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے وقف کر دیا تھا، اپنے آپ کو لوگوں کے لیے قربان کر دیا تھا، تاکہ کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی جب بارگاہ میں پیش ہو سکوں تو کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسوا نہ ہو جاؤں، کل قیامت والے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر نہ جھکا سکوں کہ میں لوگوں کی خدمت نہیں کر سکا۔
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت کے اندر مشغول رہتے تھے، ہر لمحہ لوگوں کو خوش کرنے کے اندر مشغول رہتے تھے، ہر لمحہ لوگوں کی تکلیفیں سنا کرتے تھے، ہر لمحہ لوگوں کی پریشانیوں کو حل کیا کرتے تھے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اہل بیت سے اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر شفقت کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک حضرت فاروق اعظم کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ آج جو لوگ حضرت فاروق اعظم کو گالیاں دیتے ہیں، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مولا مرتضیٰ نے اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عمر رکھا، تیسرے کا نام عثمان رکھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، جب بھی کوئی سوال آتا ہے، جب بھی کوئی فقہ کا مسئلہ آتا ہے تو حضرت فاروق اعظم مولا مرتضیٰ سے مسئلہ پیش کرتے ہیں، ان کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں، حتیٰ کہ فرمایا لولا علی لہلاک عمر، کہ اگر حضرت مولا مرتضیٰ نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس قدر محبت ہے آپس کے اندر، اس قدر آپس کے اندر شفقت ہے۔ حتیٰ کہ جنگ سے مال آتا ہے، مال غنیمت آتا ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنیمت کا مال تقسیم کر رہے ہیں۔ جب حسنین کریمین کی باری آتی ہے تو انہیں 1000 درہم دیتے ہیں، جب اپنے بیٹے کی باری آتی ہے تو اسے 500 درہم دے رہے ہیں۔ جب بیٹا گھر جاتا ہے اپنی والدہ کو شکایت کرتا ہے، جا کے کہتا ہے کہ میں بدری صحابیوں میں سے ہوں، میں وہ صحابی میں سے ہوں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں جنگیں لڑی ہیں۔ حسنین کریمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں جنگیں نہیں لڑی، تو حضرت فاروق اعظم نے مجھے حصہ تھوڑا دیا، انہیں زیادہ دیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم گھر آتے ہیں، گھر آ کے جب انہیں اس مسئلے کا پتہ چلتا ہے، آپ اپنے بیٹے کو بلاتے ہیں، فرماتے ہیں بیٹا بیٹھ۔ جب حضرت فاروق اعظم کے صاحبزادے ان کے پاس بیٹھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں تو مجھے بتا، تو حسنین کریمین کی برابری کرتا ہے؟ تو حسنین کریمین کی برابری کرتا ہے؟ کیا تیرے والد حسنین کریمین کے والد کی طرح ہے؟ کیا تیرا نانا حسنین کریمین کے نانے کی طرح ہے؟ کیا تیرا دادا حسنین کریمین کے دادے کی طرح ہے؟ کیا تیری والدہ حسنین کریمین کی والدہ کی طرح ہے؟ تو کس انداز سے برابریاں کرتا ہے؟ کیا تیری ہمت ہے کہ تو حسنین کریمین کی برابری کرے؟ حضرت فاروق اعظم تو اس قدر محبت کرتے ہیں کہ حضرت حسنین کریمین جب تشریف لاتے ہیں اور آ کے فرماتے ہیں کہ میرے نانا کے ممبر سے اترو، آپ ہمارے غلام ہیں، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرچی منگوا لیتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ لکھ کے دے دو کہ میں آپ کا غلام ہوں، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ میں آپ کی غلامی کے اندر زندگی بسر کروں، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ ساری زندگی آپ کی غلامی کے اندر میری زندگی بسر ہو جائے۔ حضرات حسنین کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے حضرت فاروق اعظم اس قدر محبت کرتے ہیں، اس قدر عشق کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، راستے میں حضرت عباس کا گھر ہے اور اس گھر کے پرنالے سے پانی نیچے آ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کپڑوں پہ پانی پڑ جاتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں اس پرنالے کو اکھیڑ دیا جائے۔ جب اکھیڑ دیا گیا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ پرنالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لگوایا تھا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ رونے لگے، حضرت عباس سے عرض کرنے لگے کہ میں نیچے بیٹھتا ہوں، آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو کے یہ پرنالہ لگائیے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو لگایا تھا تو عمر کی کیا جرت ہے اس پرنالے کو اکھاڑ دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لمحہ عوام کی خدمت کرتے رہے، ہر لمحہ عوام کی خدمت کرتے رہے اور لوگوں کو یہ درس دے کے گئے کہ اگر کوئی آدمی ریاست مدینہ کا دعوے دار ہے، اگر کوئی آدمی ریاست مدینہ قائم کرنا چاہتا ہے تو پھر ان اصولوں پہ چلے تاکہ تمام لوگوں کو علم ہو جائے کہ ریاست مدینہ کس طرح قائم کی جاتی ہے، لوگوں کو انصاف دیا جائے، لوگوں کی ہر ایک ضرورت کو پورے کیا جائے، لوگوں کے معاملات کو دیکھا جائے، ہر ایک کے گھر گھر کے اندر جا کے دیکھا جائے۔ حضرت فاروق اعظم نے جب گورنر بنائے، جب وزیر بنائے، جب لوگوں کو مختلف جگہوں پہ اوپر عمال بنایا، مقرر کیا تو ان کی ڈیوٹی لگا دی کہ رات کو سویا نہ کرو، شہروں کے اندر گشت کیا کرو، لوگوں کو دیکھا کرو کہ ان کے حالات کیسے ہیں، لوگوں کی ضروریتوں کو پورا کیا کرو۔ حتیٰ کہ آپ نے اپنے عاملوں سے یہ آرڈر کیا تھا، انہیں فرمایا تھا کہ اپنے دروازوں کو کھلا رکھا کرو، اپنے دروازوں کو کھلا رکھا کرو تاکہ کوئی بھی سوالی آئے تو اسے کوئی دربان روک نہ سکے۔
اسے کسی قسم کی مشکل، کسی قسم کی پریشانی نہ پیش آئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلاموں کی خدمت کرتے گزر گئی، ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کی خدمت کرتے گزر گئی، ساری زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین پھیلاتے گزر گئی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی حضرت فاروق اعظم جیسا حکمران عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اسلام کو دوبارہ بلند و بالا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔